حلقہ احباب ذوق ضلع وسطی کی جانب سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس نشست کی اہمیت کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس کی صدارت معروف شاعر قلمکار محترم معراج جامی صاحب کر رہے تھے۔ شرکا میں اہم نام یہ تھے: معروف شاعر و کالم نگار رئیس فاطمہ، کرن صدیقی، جناب شہزاد نیاز، میم سواد ایمن، خرم صدیقی، احسن علی، اختر شہاب، خالد میر، نوائے سروش، وقار شیرانی، احسن علی، خرم امام احمد اور شکور پٹھان۔ معذرت کہ ان کے علاوہ کچھ نام ذہن میں آ نہیں رہے ہیں۔ محفل کا آغاز کلام ربانی سے ہوا۔ اس کے بعد سلیم فاروقی نے نظامت بھی کی اور اپنے افسانچے بھی سنائے۔ رئیس فاطمہ نے ایک نظم، میم سواد ایمن نے ایک مختصر سی تحریر، حلقہ احباب ذوق گلشن معمار کے مہمانان گرامی نے اپنی اپنی نظمیں، اختر شہاب نے مزاحیہ قطع، شکور پٹھان نے اپنی آنے والی کتاب سے اقتباس، کرن صدیقی نے افسانچے، احقر نے بھی اپنے افسانچے سنائے۔ آخر میں جناب معراج جامی نے ہائیکو کی قبیل کی جاپانی شاعری سے لبالب بھری تحریر جو خود میں منفرد تھی سنائی۔ آج تک ہم گیتوں بھری کہانی سنتے تھے، جامی صاحب نے ہائیکو بھری کہانی نہایت خوبصورت انداز میں سنائی۔ محفل طویل تھی، اس لیے صرف افسانچے لایا ہوں تاکہ آپ بھی محظوظ ہو سکیں، اس محفل کا لطف لے سکیں۔ حلقہ احباب ذوق ضلع وسطی کی پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدمے کے فیصلے کا تو اسی حوالے سے اتفاق سے ایک چھوٹا سا افسانچہ ہے۔ کون کہتا ہے ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا؟ انصاف نہیں ملتا؟ بابا ملتا ہے، یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ میرے کرایہ دار نے میرے مکان پر قبضہ کیا، میرے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی، پھر بھی میں نے سول عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ آج ہی اس مقدمے کا آخری فیصلہ عدالت عظمیٰ سے میرے حق میں ہوا ہے۔ یہ خوشخبری میرے پوتے نے میری قبر پر آ کر سنائی ہے۔ بس اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، وہی مکان فروخت کرے گا، کچھ پیسے اور ملائے گا اور وکیل صاحب کی فیس چکا دے گا۔ ہماری پارٹی انتخابات جیت چکی ہے۔ آج میں نے وفاقی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک متوسط طبقے کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ وزیر بنے گا۔ شکریہ میری سیاسی جماعت۔ میں نے حلف اٹھاتے ہی دفتر جا کر عہدہ سنبھالا۔ مجھے وہ کرسی ملی جس پر لیاقت علی خان شہید جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ خوب سجا سنورا دفتر، لمبی سی گاڑی، تیز رفتار کمپیوٹر بھی ملا۔ سب سے بڑھ کر سرکاری امور کی ادائیگی کے لیے ایک بڑا سا کشکول بھی دیا گیا تھا۔ ہمارے دور میں مسائل آدھے رہ گئے ہیں، اس کا عنوان ہے عوامی فارمولہ۔ ہمارے دور میں مسائل آدھے رہ گئے ہیں۔ صاحب اقتدار اپنے احسانات گنوا رہے تھے۔ ہمیں اقتدار ملا تو خزانہ خالی تھا، اب صرف خالی موجود ہے
خزانے سے جان چھوٹ چکی ہے. ملک گردشی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، گردشی ختم کر دیے، کب سے موجود ہیں. دہشت گردی عام تھی، گردی ختم ہوئی، دہشت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس کون سا جادو ہے جو اتنی کامیابیاں ملی ہیں؟ میں نے پوچھا. عوام سے سیکھا ہے. موٹر سائیکل بند ہو جائے تو زمین پر لٹا کر کک مارو، چل پڑتی ہے. میں نے بھی عوام کے ساتھ یہی فارمولہ اپنایا ہے، خوب کک ماری ہے. ایک سیاسی افسانچہ چھوٹا سا میرا بھی ہے، اور میرا استاد محترم جناب پرویز فلگرامی صاحب کی اجازت سے. اوقات. یہ شہر کا مشہور ترین 5 ستارہ ہوٹل تھا. باہر سڑک پر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے حامی ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، زندہ باد زندہ باد، مرد آباد مرد آباد وغیرہ جیسے تیز و تند نعرے. اندر پریزیڈنٹ سویٹس میں دونوں جماعتوں کے سربراہان بے تکلف دوستوں کی طرح گپ شپ کر رہے تھے. موضوع عام انتخابات میں ہونے والی نشستوں پر ہونے والا سمجھوتا تھا. ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے نہ کرنے کے وعدے ہوئے اور پس پردہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے معاہدے بھی. تبھی ایک رہنما کا سیکریٹری تیزی سے اندر آیا. جناب، باہر ورکرز کے درمیان شدید قسم کا جھگڑا ہو رہا ہے. دونوں سربراہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، گویا بزبان خاموشی کہہ رہے ہو، ان کو لڑنے مرنے دو، ان کی یہی اوقات ہے. عنوان ہے گھٹیا کام. گھٹیا کام. نئی فلم کی کامیابی پر پروڈیوسر کریم خان نے ایک زبردست پارٹی دی. شہر کے نامور لوگوں کو بلایا گیا تھا. فلم انڈسٹری کا حال جیسا بھی ہو، کریم خان کی فلمیں ہمیشہ کامیاب ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلموں میں ہیجان انگیز مناظر اور آئٹم ڈانس ضروری تھے. ہیروئن بھی وہ ایسی لیتا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے باک مناظر پر اعتراض نہ کرے. اس فلم کی ہیروئن جینا کو لوگ گھیرے ہوئے تھے اور اس کے حسن، اداکاری، رقص کی تعریف کر رہے تھے. کریم خان اپنی فیملی کو فلمی مصروفیات سے دور ہی رکھتا تھا، لیکن آج اس کی لاڈلی بیٹی آئلہ نے پارٹی میں آنے کی ضد کی. چنانچہ آج کریم خان کی فیملی بھی پارٹی میں شریک تھی. آئلہ نے جیسے جینا کی اس قدر پذیرائی دیکھی تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لاڈ سے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی، ڈیڈی ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، کریم خان نے محبت سے بیٹی کو تھپکا. ڈیڈی اگلی فلم کی ہیروئن مجھے لینا. یہ کہتے کہتے اس نے لاڈ سے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا. اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اس کی کوئی خواہش کبھی رد نہیں کرتا. کریم خان نے یہ سنتے ہی غصے سے اسے جھٹک دیا اور بولا، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں ہیروئن لو. کریم خان کی بیٹی ان گھٹیا عورتوں کی طرح غیر مردوں کی باہوں میں جھولے گی؟ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا. کا ایک اور افسانچہ، پرستار. آپ میری پسندیدہ اسٹار ہیں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ مجھے کتنی پسند ہیں. آپ میری آئیڈیل ہیں. جب مجھے اس تقریب کا علم ہوا، میں نے ہر ممکن کوشش کر کے کارڈ حاصل کیا، صرف اس لیے کہ اپنی آئیڈیل عورت کو قریب سے دیکھ سکوں. فاریہ کا پرستار نہ جانے کیا کیا کہتا گیا. فاریہ یہ سب سن کے دھیرے دھیرے مسکراتی رہی. بہت شکریہ. آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن میں اپنی بیوی کو آپ کی ہر فلم ضرور دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ہر انداز کو کاپی کرے. وہ اس تقریب میں نہیں ہے؟ فاریہ نے سرسری سے انداز میں سوال کیا. اس نے تو یہاں آنے کی بہت ضد کی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ یہاں شریف عورتوں کا کوئی کام نہیں. اس شخص کے لہجے میں بے پناہ حقارت تھی اور فاریہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے سرے بازار اریاں کر دیا.
کیا ہوا؟ جمال نے عمران سے پوچھا جو ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ دبائے ہوئے تھا. دوبارہ سے شروع کر. اچھا. عمران کچھ نہ بولا تو جمال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دیکھا. انڈا تلتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ گھی کے چھینٹے پڑنے سے آبلے پڑ گئے تھے. شہزادے، پردیس میں تو یہ سب سہنا پڑتا ہے. ڈالر کمانا اتنا بھی آسان نہیں ہے. اب یہاں ہماری تمہاری مائیں تو نہیں بیٹھی جو اپنے چاند سے بیٹوں کو گرم گرم کھانے پکا کے دیں. جمال نے عمران کو تھپکی دی. تبھی ان دونوں کا تیسرا روم میٹ عارف بھی کچن میں آ گیا. کیا ہوا؟ ہمارے ہیرو نے پھر اپنا ہاتھ زخمی کر لیا کیا؟ ہاں، ابھی نیا پنچھی ہے نا، اس ماحول کا عادی نہیں. ابھی اسے امی کے ہاتھ کے گرما گرم تازہ کھانے یاد آ رہے ہیں. اسے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا. سب لوگ قہقہے لگانے لگے. یار تو اتنا نخریلا تھا تو یہاں آیا کیوں؟ یہاں تو سب کو اپنا ہر کام خود کرنا ہوتا ہے. عمران اب بھی کچھ نہ بولا. اس کی آنکھوں میں 3 کماری بہنیں، چھوٹا بھائی اور بوڑھے ماں باپ گھوم گئے جن کی خاطر اس نے بنواس لیا. ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا تھا اپنے پیاروں کے لیے. یہی سب سوچتے ہوئے نم آنکھوں سے اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور ناشتہ بنانے لگا کیونکہ ان سب کو کام پہ جانے کی دیر ہو رہی تھی. ایک اور افسانچہ جو ہم سب لکھنے والوں سے کسی قدر تعلق رکھتا ہے، قیمتی چیز. جمیل پرانی کتابوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا. اسے مطالعے سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس نے کتابوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا. شہر کے ایک مشہور بازار میں اس کا ایک چھوٹا سا اسٹال تھا. اسی سے اس کی روزی روٹی چلتی رہی اور مطالعے کا شوق بھی پورا ہوتا رہا. اس کا بڑا بیٹا سلیم بھی باپ کے ساتھ ٹھیے پر ہوتا تھا. ایک دن جمیل کا اسٹال تجاوزات کی زد میں آ گیا. جمیل سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جیسے تیسے گھر آیا. بیوی نے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھی تو پوچھا کیا ہوا؟ اسٹال ختم کر دیا گیا. اس میں ہزاروں روپے کی قیمتی پرانی نایاب کتابیں تھیں. دوبارہ وہ سب کہاں سے ملے گا؟ تبھی سلیم کمرے میں آیا. ابا، اسٹال کو دوبارہ بنوانے پر بہت پیسہ لگے گا. کتابوں کا کیا ہے، وہ تو ردی کے بھاؤ ملتی ہیں. اپنا وطن. چودھری صاحب کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے امریکہ کی خوشحال زندگی چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا. ان کے بچوں جمی اور ٹینا نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا. آپ کو پاکستان جانا ہے؟ جائیں. ہم دونوں نہیں جائیں گے، جمی نے کہا. لیکن وہ اپنا ملک، اپنے لوگ ہیں، ہم وہی خوش رہ سکتے ہیں. ہوگا وہ آپ کا ملک، لیکن ہمارا ملک یہ ہے جہاں ہم شروع سے رہے پلے بڑھے. ہم اپنا ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. لیکن چودھری صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچوں کو کیسے قائل کریں. لیکن کچھ نہیں ڈیڈی، آپ کو جانا ہے جائیں، ہم نہیں جائیں گے. کیسے نہیں جاؤ گے تم لوگ؟ میں زبردستی لے جاؤں گا. چودھری صاحب کو غصہ آ گیا. ڈیڈی آپ بھول گئے، ہماری ایک کال پہ آپ اریسٹ ہو جائیں گے. چودھری صاحب اپنی نوعمر بیٹی کی زبان سے یہ سن کے ہکا بکا رہ گئے اور بیچارگی سے بیوی کی طرف دیکھا. وہ طنزیہ مسکرا دی جیسے کہہ رہی ہو اسی دن کے لیے کہتی تھی بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے پاکستان لوٹ چلو. پرویز بن گرامی صاحب ہم سب کے بہت محترم دوست. پہلا سانچہ عنوان ہے نوکری. اس علاقے میں جرم برائے نام تھا، لیکن برابر کا ضلع ڈاکوؤں کا گڑھ تھا. کبھی کبھی وہ یہاں بھی کام دکھا جاتے. اس اجڑے دیار میں پوسٹنگ ہوئی تو میں بددل ہو گیا تھا، لیکن لوگ بڑے سیدھے سادھے تھے اس لیے دل لگ گیا تھا. گیٹ پر افسر خان کی ڈیوٹی رہتی. اس کی عمر دیکھ کر میں سوچتا کہ اب بس 1-2 سال اور پھر تو اسے ریٹائر ہونا ہی ہے.
اس لیے میں دوپہر کے کھانے اور شام کی چائے کے لیے اسے اندر بلا لیتا تھا۔ ایک دن افسر خان میرے پاس آیا اور بولا، صاحب جی میرے بیٹے کو بھرتی کر لو، وہ 10 جماعت پاس ہے۔ میں نے سمجھایا کہ بھائی نوکری اس طرح نہیں ہوتی، وہ اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو اسے نوکری مل جائے گی۔ صاحب جی آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن کیا کروں، اب 1 ماہ رہ گئے ہیں، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میری جگہ اسے لگوا دیں۔ باپ کی نوکری اس وقت بیٹے کو ملتی ہے جب باپ آن ڈیوٹی کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اچھا جی کہہ کر وہ گیٹ پر چلا گیا۔ میں بھی اس بات کو بھول چکا تھا کہ آج اس کی بات شدت سے تڑپا گئی۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے اسی علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ خبر ملتے ہی اپنے جوانوں کے ساتھ اس مقام پر آ گیا۔ ہمارے جوانوں نے اس مکان کو گھیر لیا تھا جہاں اطلاع تھی کہ ڈاکو چھپے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں ہماری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی۔ مقابلہ جاری تھا کہ افسر خان آڑ سے نکلا اور فائر کرتا ہوا اس مکان کی طرف دوڑا۔ یہ نری بے وقوفی تھی۔ ڈاکوؤں نے اپنی طرف آتے دیکھ اس پر برسٹ مارا، وہ وہیں گر گیا۔ سب حیران کہ افسر خان کیا پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کھینچ کر کنارے لا گیا۔ وہ اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، سر اب تو میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی۔ عنوان ہے ہم سب ایماندار ہیں۔ میں دکان سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک گاہک آ گیا۔ اس کا موبائل بند تھا، وہ اسے کھلوانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہ بن نہیں سکتا، پھر بھی کہا کہ بھائی یہ رسکی کام ہے، بن گیا تو واہ واہ، اور اگر نہ بن سکا تو معذرت، لیکن کھولنے کے 200 روپے تو لوں گا۔ وہ مان گیا۔ میں نے نہایت تیزی سے اسے کھولا اور کمال ہوشیاری سے اس کی LCD نکال دی، پھر اسے بند کرتے ہوئے کہا، معذرت یہ بن نہیں سکتا۔ اس نے 200 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور اپنا موبائل لے کر چلا گیا۔ ایک جھٹکے میں 500 کی LCD اور 200 روپے نقد مل گئے تھے۔ میں نے دکان بند کی اور وکیل محمد کی دکان پر پہنچا۔ وہ بھی دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بڑی مشکل سے اس عورت کو مطمئن کیا۔ 50 روپے میٹر کا کپڑا اسے 250 میٹر میں دیا۔ اسے 400 میٹر بتایا تھا، وہ کم کرتے کرتے 250 پر رکی اور میں نے ڈن کر دیا۔ ہم دونوں نے قہقہہ لگایا۔ اس نے دکان بند کی اور میرے ساتھ چل پڑا۔ یہ روز کا معمول تھا، ایک ہی محلے میں گھر تھا، اس لیے ساتھ ہی لوٹتے تھے۔ سڑک پر پہنچ کر رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ایک خالی رکشہ نظر آیا۔ بھائی ناظم آباد چلو گے؟ رکشے والے نے رونق سے ہمارا جائزہ لیا۔ ضرور چلیں گے، مگر 200 روپے زیادہ لوں گا۔ CNG بند ہے نا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ابے کیا لوٹ مچی ہے؟
کچھ تو خوف خدا کرو. صاحب یہ مشورہ ان کو دو جو ہر روز CNG بند کرتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچتے ہیں. ارے یہی تو قرب قیامت کی دلیل ہے. سب نے لوٹ مچا رکھی ہے، ایمانداری تو خراب ہو کر رہ گئی. کہتا ہوا میں دوست کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا. کیا کہیں.